شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان الذین بے شک وہ لوگ توفاهم الملائکہ جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم وہ ظلم کیے ہوئے ہیں اپنے آپ پر، وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ قالو وہ فرشتے کہتے ہیں فیم کنتم تم کس حال میں تھے؟ قالو تو وہ لوگ کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، کننا ہم تھے مستضعفین بے بس کمزور فی الارض زمین کے اندر۔ قالو تو وہ فرشتے کہنے لگے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا علم شروع کے اندر حمزہ اس کا معنی کیا، لم نہیں، تکن تھی کیا نہیں تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین واسعہ وسیع، فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس کے اندر، فاولئک مأواہم جہنم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور انتہائی بری جگہ ہے۔ دیکھیے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، ابتدائی اسلام کے اندر ہجرت کرنا فرض تھی، تو اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرما لی۔ اب کچھ لوگ وہ تھے کہ جو تھے تو مسلمان لیکن وہ مکہ کے اندر ہی رہے، مشرکین کے ساتھ رہے۔ اب وہ تین قسم کے گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ جو مشرکین کے ساتھ انہوں نے رہنا پسند کر لیا صرف اس لیے کہ ان کا مال و متاع، ان کے اسباب، ان کی جائیداد، ان کا گھر بار، ان کا کاروبار سارا کا سارا مکہ کے اندر تھا، اس لیے وہ مکہ کے اندر رہے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر ہم جائیں گے راستہ پرخطر ہے، لوگ ہم پر حملہ کریں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے وغیرہ، صرف یہی ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو کمزور تھا، غلاموں کا طبقہ تھا اس کے اندر، یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان تھے لیکن مشرکین کی گرفت کے اندر تھے، انہوں نے گرفتار کر رکھا تھا، یا اس طرح کا کمزور طبقہ تھا۔ تو فرمایا یہ تین قسم کے گروہ تھے۔ تو اب اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر پہلے دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی، ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم کیا معنی یہ کہ انہوں نے ہجرت والے حکم کو نہ مانا، ہجرت نہ کی، اپنے آپ کو انہوں نے مکہ کے اندر ہی رکھا، ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا انہوں نے پسند کیا، ظالمی انفسہم۔ تو فرمایا جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، قالوا فیما کنتم، وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں فیما کنتم، فیما نا میں ما یہ استفہامی ہے، کیا حال، کس حال میں تھے، کنتم تم کس حال میں تھے، تمہاری کیا حالت تھی، تم نے اپنے آپ کو یہاں پر مشرکین کے ساتھ ہی رکھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، کننا ہم تھے مستضعفین بے بس تھے ہم فی الارض زمین کے اندر، ہم بالکل کمزور طبقہ ہیں، ہم بالکل بے بس تھے، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے تھے، تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو فرمایا فرشتوں نے انہیں کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، اگر یہاں پر تم بے بس تھے، تم عبادات نہیں کر سکے، تم لوگوں کے سامنے دین نہیں پھیلا سکے، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو وہاں پر نکل جاتے کسی اور طرف، فتہاجروا فیہا بس تم اس کے اندر ہجرت کرتے۔ اب تم نے ہجرت نہیں کی کسی اور جگہ پر، تم نے اپنے آپ کو مکہ کے اندر ہی رکھا، تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کے متعلق فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ہجرت سے پیچھے رہے۔ یہ اتنے بڑے یہ کوئی وہ عذر تو نہیں تھے جس کی وجہ سے ہجرت کو چھوڑا جاتا۔ تو فرمایا وساءت مصیرا، انتہائی یہ بری جگہ ہے، جہنم پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اب تیسرے گروہ کا تذکرہ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ لوگ کہ جو واقعتاً بے بس تھے، مستضعفین جو بے بس تھے، من الرجال والنساء مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور لڑکوں میں سے، وہ بچوں میں سے، ان میں سے جو واقعتاً بے بس تھے۔ اب وہ بے بسی کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لا یستطیعون حیلہ،
وہ نہیں طاقت رکھتے تھے کسی تدبیر کی، ان کے پاس کوئی ایسی تدبیر تھی نہیں کہ وہ ہجرت کر سکتے، ہاں کمزور تھے، یا کوئی وہ ان کے پاس واقعتاً کوئی عذر تھا، کوئی نبینہ ہے یا کوئی لولا لنگڑا ہے یا کوئی اس طرح کے حالات ہیں، یا کوئی غلام ہے یا ہے تو آزاد لیکن ان مشرکین کی گرفت کے اندر ہے، یہ کوئی بھی عذر ہے۔ فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ لوگ کہ جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، بے بس تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ نہیں وہ طاقت رکھتے تھے، حیلہ کسی تدبیر کی، کوئی تدبیر ان کے پاس تھی نہیں، ولا یہتدون سبیلا اور نہیں وہ پاتے تھے کوئی رستہ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راہ ان کے پاس نہیں تھی۔ فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں، عسى اللہ ممکن ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم کہ اللہ ان سے درگزر فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ واقعتاً بے بس تھے اور کمزور تھے، ان کے پاس نکلنے کی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی تدبیر ہیلہ نہیں تھا کہ وہاں سے یہ جا سکتے۔ وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ عفوا غفورا معاف کرنے والی ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ نے ان تینوں طبقات کے متعلق ارشاد فرما دیا، دو طبقے وہ کہ جو ہجرت بالکل جنہوں نے اس وجہ سے نہ کی کہ مال و اسباب کی وجہ سے، ان کے خیال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے اپنی ہجرت اس لیے نہ کی کہ رستے سے وہ ڈرتے تھے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اور تیسرے جو لوگ ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت نہ کرنے والوں کی جو اللہ کریم جل شانہ نے وعیدیں ان کے متعلق فرمائی ہے، اب یہ ہجرت نہ کرنے والوں کے متعلق وعید ہے، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے نبی حضور پرنور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ وعیدیں لکھ کر مکہ کے اندر بھیج دی، خود تو حضور مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو مکہ کے اندر یہ بھیج دیا لکھوا کر کہ جو آدمی ہجرت نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مکہ کے اندر ایک صحابی رسول تھے حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور وہ کہنے لگے کہ تم ایسے کرو، مجھے یہاں سے تم فوراً لے کر نکل جاؤ، میں ان مشرکین کی زمین کے اندر مرنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ فوراً میں یہاں سے نکل جاؤں، ہجرت کر جاؤں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں ہجرت نہ کروں اور اولئک مأواہم جہنم وہ آیت مجھ پر بھی صادق آ جائے، میں بھی اسی کا مصداق بن جاؤں۔ اب بیٹوں نے کیا کیا، اپنے باپ کو چارپائی کے اوپر لٹایا اور اس چارپائی کو کندھوں کے اوپر اٹھا لیا، مکہ مکرمہ سے باہر آ گئے۔ ابھی 3 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ وہاں پر ان کی حالت غیر ہو گئی، حضرت جندب کی حالت بگڑ گئی، تو وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتے بیچارے، واپس لے گئے مکہ کے اندر۔ اب مکہ والوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے، انہوں نے تانے دیے، طنز کیا، کہنے لگے دیکھا نا تمہارا مقصد پورا نہ ہو سکا، کس مقصد کے لیے یہاں سے نکلے تھے ہمیں سب پتہ ہے، یہ اسی مقصد کی نحوست کی وجہ سے تم مر چکے ہو، یہ دیکھو اپنے باپ کی تم نے جان گنوا لی۔ تو اس طرح کے طعن و تشنیع انہوں نے شروع کر دیے۔ تو ادھر اللہ کریم جل شانہ نے ان کے لیے فضائل بیان فرما دیے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو شخص ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، یجد فی الارض وہ پائے گا، فی الارض زمین کے اندر، مراغمن کثیرہ پہنچنے کی جگہ، ہجرت کر کے جس جگہ پر پہنچا جاتا ہے، جو مقام ہوتا ہے جس جگہ پر ہجرت کی جائے اسے کہا جاتا ہے مراغمن، وسیع جگہ پائیں گے، وسعہ اور گنجائش پائیں گے، یعنی اللہ کریم انہیں جو ہجرت کرے گا رب تعالیٰ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے، ایک تو مراغمن کثیرہ اللہ کریم اسے کھلی جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمائے وسعہ اسے گنجائش عطا فرمائیں گے، رزق وافر عطا فرمائیں گے، اس بندے کو رزق کی بھی کمی نہیں ہوگی، جگہ کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب بھی ہجرت کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایسے مقام پر ہو جہاں پر اس کے لیے دینی کام کو کرنا بہت مشکل ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو، اور جناب اس کے لیے دین کا ہر ایک کام، ہر ایک شعبے کے اندر کام کرنا، ہر ایک دین کا کام کرنا اس کے لیے انتہائی وہ مشکل ہو چکا ہو، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر جائے، اور جو شخص ہجرت کرے گا فرمایا مراغمن کثیرہ، ایک تو اللہ اسے وسیع جگہ عطا فرمائے گا، اور وسعہ اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور وَمَن یخرج ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکلا من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے کو، اللہ و رسول اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل پڑا، ثم یدرک الموت پھر پا لیا اس کو موت نے، پھر موت نے اسے آ پکڑا، تو فوقع اجرہ علی اللہ
پس ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، فقط پس تحقیق کہ واقع ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اجرہ اس کا اجر اللہ اللہ پر، اللہ پر یہ لازم ہو گیا اس بندے کو اجر دینا، اللہ پر ضروری ہو گیا، وگرنہ ہم اللہ پر کسی چیز کو لازم کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کریم جل شانہ کی وسعت ظرفی ہے کہ رب کائنات نے اپنے اوپر خود ان چیزوں کو خود لازم کر لیا ہے، وگرنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ پر کس چیز کو لازم کریں۔ تو فرمایا فقط واقع اجرہ اللہ، واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔